السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کے ایپیسوڈ نمبر 68۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میں نے دوسرا چینل بنایا ہے ہدا ناولس کے نام سے، اس کا چینل کا جو لنک ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے کمنٹ باکس میں پن کر دوں گی، تو آپ لوگ جائیں جا کر وہاں پر مسٹر اینڈ مسز بیسٹ کی ایپیسوڈ نمبر فرسٹ جو ہے وہ جا کر نریٹ کریں، ریڈ کریں یا سننا ہے، جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں وہ کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں، اب تو ریت اڑ اڑ کر اس کو ڈھک رہی تھی۔ وہ کسی بے جان جسم کی طرح خود کو موت کے حوالے کیے ہوئے تھا، اور اب انتظار میں تھا، شاید مدد کے انتظار میں یا پھر موت کے۔ اس کا توکل اس کو تھامے ہوئے تھا، اس لیے وہ مدد کے انتظار میں تھا، مگر وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بھی واقف تھا، اس لیے وہ موت کے انتظار میں تھا۔ تپتے ریگستان میں ریت کا طوفان آیا ہوا تھا، ہر سو تیز ہوا اور ریت، آنکھیں کھولے رکھنا ناممکن تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی دکھائی نہ پڑتا تھا۔ اس کے پیر ننگے تھے اور سر پر چادر نہ تھی، اس کے سنہری بال بکھرے ہوئے تھے اور وہاں بے یارو مددگار کھڑی تھی۔ ریت کی دھند ایک پل کے لیے چھٹی تو اس کو کوئی کھڑا نظر آیا۔ ایبو، وہ حلق کے بل چلائی۔ سامنے کھڑے شخص نے باہیں پھیلا دی۔ صفا نے اپنی آنکھیں رگڑی جو کہ آنسوں سے تر تھی اور اس کی جانب بھاگی۔ وہ جب وہاں پہنچی تو وہاں کچھ نہ تھا۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ابراہیم، کہاں ہیں آپ؟ وہ وہاں کھڑی تھی اور ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ایک چکر سا اس کے گرد بن گیا تھا، اور ہوا اور ریت نے اس کی بینائی چھین لی تھی۔ ابراہیم، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے اکیلا مت چھوڑے، وہ چلائی۔ صفا، گہری گمبھیر آواز نے اس کو پھر سے پکارا۔ جس سمت سے آواز آئی وہ اسی سمت میں بھاگی، مگر پھر سے اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ریت اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل نمکین مایا رواں تھا، مگر بھیجانی کیفیت میں چلاتی ہوئے اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ابراہیم! اس کے کمرے میں ایک چیخ گونجی تھی۔ صفا! ادھر صحرا میں اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت لیٹا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ کچھ ہی پلوں میں اس کو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے دائیں جانب گردن گھما کر دیکھا، سورج ڈھل رہا تھا، تپش میں قدرے کمی آتی جا رہی تھی، مگر خشک ہواؤں نے اس کے ہونٹوں کو خشک کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ہونٹ ذرا سے ہلے تو وہاں سے خون جاری ہو جائے گا۔ اس نے بائیں جانب گردن گھمانی چاہی، مگر درد کی شدت سے وہ کراہ کر رہ گیا۔ صفا سپاٹ چہرہ لیے چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اور اس کے آنسو نکل کر اس کے کانوں کی جانب لڑھک رہے تھے۔ وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ اس ایک خواب نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دل تھا کہ بس اب بند ہونے کو تھا۔ شفا! دینا کا لمس اس کو اپنے چہرے پر محسوس ہوا تو اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے گردن گھمائی۔ دینا اس کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اس کے جاگنے پر اس کے چہرے کو چھو کر اس کو متوجہ کرنے لگی۔ شفا! بابا! دینا نے بس یہی کہا تھا کہ صفا نے اس کو اپنے سینے پر گرا لیا۔ وہ ہچکیوں میں رو دی۔ دینا، پلیز دعا کرو کہ بابا ٹھیک ہوں۔ وہ اس کو اپنے سینے میں بھینچے سسک رہی تھی۔ دینا بھی خاموشی سے اس کے ساتھ لگی رہی۔ جب سے ابراہیم گیا تھا وہ یوں ہی حساس سی ہو گئی تھی، یا تو روتی رہتی تھی یا یوں ہی خاموش سی بیٹھی رہتی تھی۔ کھلونوں سے بھی خاص نہیں کھیلتی تھی، بس یوں ہی ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی تھی۔ 2 دن میں ہی وہ مرجھا سی گئی تھی۔ کچھ دیر میں آسمان پر ایک گونج محسوس ہوئی۔ ابراہیم آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ گونج مزید قریب سے آنے لگی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو کچھ فاصلے پر ہی آسمان میں اس کو ایک ہلی اس کی جانب آتا دکھائی دیا۔ ابراہیم نے غیر یقینی سے آسمان کی جانب دیکھا، وہاں نہیں جہاں سے ہلی آ رہا تھا، وہاں جہاں اس کے مالک کا عرش تھا۔ تیرا شکر ہے میرے پروردگار، وہ مشکور ہوا۔ کیا مجھے میرا موبائل مل سکتا ہے؟ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھا۔ کمرہ کم قید خانہ زیادہ تھا۔ تم یہاں اپنے سسرال میں آئے ہوئے ہو؟ آفیسر تیش میں آیا۔ وہ دونوں اس وقت 2 کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حسن کی انگلیوں میں ایک سگریٹ دبا ہوا تھا۔ اس نے سگریٹ لبوں میں لگایا اور ایک گہرا کش لیا، پھر دھواں فضا میں چھوڑنے کے بجائے سامنے بیٹھے آفیسر کے منہ پر پھونک دیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ یو ایڈیٹ! وہ سانس بحال کرتا پیچھے ہٹا۔ بے بس تو تم میرے سالوں کی طرح ہو، اس لیے میں اس کو اپنا سسرال ہی سمجھوں گا، وہ پرسکون سے انداز میں کہتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ آفیسر کا چہرہ غصے اور ضبط سے سرخ ہوا۔ وہ واقعی بے بس تھا۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں، وہ انگلی کھڑی کیے بولا تو حسن نے اس کو ایک اور کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑنے سے پہلے نفی میں انگلی ہلائی۔
ऑफिसर बेसाख्ता पीछे हटा कि इस बार कहीं फिर से हसन इसके फेफड़ों को धुएं से न भर दे। हसन धुआं खारिज करते हुए तिरछा सा मुस्कुराया। ऑफिसर इसके अंदाज पर तप कर रह गया था। समझ गया कि तुम नहीं डरते, वो कहका लगाकर हंस दिया। वो लड़की कहाँ है? हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। ऑफिसर को इस वक्त सामने बैठा शख्स जहर लग रहा था, मगर वो जब्त किए बैठा रहा। मुझे क्या पता, जाकर पता करो तुम। इसके सुकून में रत्ती बराबर भी फर्क न आया था। तुम्हारी बीवी गायब है और तुम पुरसुकून हो। ऑफिसर ने इसका तमस्कुर उड़ाना चाहा, मगर इसकी तेज तलवार की धार जैसे आंख देखकर वो हंस ना सका था। मेरी बीवी कहाँ है, कहाँ नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए तुम लोग अपना काम करो और तलाश करके इसका बयान लो। मैं ज़्यादा दिन इस बदबूदार जगह नहीं ठहर सकता, इसने खफ से कहा तो ऑफिसर उठ खड़ा हुआ। अगर यूं इतने प्रोटोकॉल से गिरफ्तार न करते तो ऐसे हलक का कांटा न बनता तुम लोगों के। इसलिए अब बाहर भेजना तुम लोगों का मसला है, मगर मेरा फ़ोन ला कर दो मुझे। वो ऑफिसर के किसी भी तासुर की परवाह किए बिना अपनी बात जारी रखे हुए था। ऑफिसर ने दरवाजे में पहुंचकर एक बार मुड़कर इसको देखा। वो सुकून से सिगरेट का कश ले रहा था। दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ बंद हुआ तो इसने धुआं फिजा में तहलील किया और सिगरेट को सामने ही पड़ी ऐश ट्रे में मसल दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने शौहर के हाथों मरना पसंद नहीं करोगी, वो बोला तो इसकी आवाज़ तारीख थी। हेली लैंड हुआ तो इससे दो लड़के भागते हुए इसके पास पहुंचे। इब्राहिम बमुश्किल उठ खड़ा हुआ। सर, आप ठीक हैं? इन्होंने इब्राहिम को दोनों तरफ से पकड़कर सहारा दिया। हाँ, वो खुश खलक के साथ बमुश्किल बोला। वो इसी के आदमी थे जो कि ज़रार की गाड़ी के आगे आगे चल रहे थे ताकि ज़रार सही सलामत पहुंचाकर वापसी पर मदद लेकर आ सकें। मगर जैसे ही इन लोगों ने ज़मीन पर वो निशान और फिर से एक आदमी को वहाँ देखा तो फ़ौरन इस जानिब आए। करीब आते ही इनको अंदाज़ा हो चुका था कि वो इब्राहिम है। इन लोगों ने इसको लाकर बमुश्किल हेली में बिठाया। तब तक इस एक लड़का जो कि मेडिकल टीम का हिस्सा था, इसने फर्स्ट एड की तैयारी कर ली थी। वो लोग वहाँ ना तो कोई ऑपरेशन कर सकते थे और ना ही ऐसा कोई इंतज़ाम मौजूद था। इस लड़के ने बेबसी से इब्राहिम की जानिब देखा। तुम निकाल लो इसको, इब्राहिम ने कराह कर कहा। मगर सर, अगर खून बंद ना हो सका तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी बहुत वक्त था मौत के पास। अगर इसने लेकर जाना होता तो तब तक ले जा चुकी होती। मुझे इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए जल्द अज जल्द। इस लड़के ने बेबसी से बाकी लड़कों को देखा। मगर सर, अहमद, ये मेरा ऑर्डर है, इब्राहिम ने सख्त आवाज़ में कहा तो इसने कपकपाते हाथों से दस्ताने उठाए और अपने हाथों पर चढ़ाने शुरू कर दिए। ज़रार, वो कहाँ है? इब्राहिम का दिल बुरी तरह धड़का था। सर, वो लोग पीछे आ रहे हैं, इनकी गाड़ी वापस जा रही है। और बाकी? इब्राहिम ने डोलते दिल के साथ पूछा। सर, इमारत गर्क हो गई, एक लड़के ने बेबसी से बताया तो इब्राहिम की सांस बंद हो गई। जानता हूँ, वो मध्यम सी आवाज़ में बोला। मगर सर, बस जो लोग बंकर में थे वही फंसे हुए हैं, बाकियों को निकाल लिया था, लड़के ने बताया। तो इब्राहिम को लगा कि इसके बदन में एक बार फिर से किसी ने जान डाल दी हो। बंकर का ख्याल आते ही इसके दिल में सफ़ीर का ख्याल आया और अगले ही पल वो जान जाती हुई महसूस हुई थी। वो पल पल मौत और ज़िंदगी देख रहा था। गार्ड्स कोशिश कर रहे थे कि एग्ज़िट मिल जाए, नहीं मिलेगा। इब्राहिम ने इस लड़के को देखा जो कि अब फर्स्ट एड बॉक्स इसके सामने लिए खड़ा था। इजाज़त तलब निगाहों से देख रहा था। इसके हाथ आगे बढ़ाया तो इब्राहिम ने इसका हाथ पकड़कर रोक दिया। यहाँ एक सुरंग है जो सीधी वहीं जाती है। वहाँ टनल की दूसरी जानिब एक तालाब है, इसी तालाब में वो सुरंग खुलती है। अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम लोग इस सुरंग का इस्तेमाल करते हुए इस टनल में जाओगे और बंकर को खोलोगे। मगर सर, वो टनल नहीं, बंकर ही है, सारा बंकर ही था, इसलिए वो नहीं गिरा। तुम लोग जाकर इन लोगों को निकाल लेना। नहीं सर, हम साथ जाएंगे। इस लड़के के दिल को कुछ हुआ था। इब्राहिम इनका बॉस नहीं था, वो इनके लिए बहुत कुछ था। वो इनका ख़ानदान था। वो लोग अपने ख़ानदान गंवा चुके थे। ज़्यादातर वही लोग इसकी टीम में शामिल थे जो किसी न किसी तरह अपनों को खो बैठे थे। अब वो लोग इब्राहिम को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पागल मत बनो, जाओ और इन लोगों को निकालो, इसने कहते हुए अहमद का हाथ पकड़ा और खंजर पर रखा। वो इसको अब इजाज़त दे रहा था। अहमद ने लरसते हाथों से अपना काम शुरू किया। इस औरत ने दुकान से कुछ सामान खरीदा और वापस पलटी। इसके हाथ में कुछ पैसे थे जो इसने अपने बैग की जेब में रखे। सामने सलवा को देखा तो ठटकी। क्या चाहिए तुम्हें? वो ताजिक ज़ुबान में बोली थी। सिफा के सर के ऊपर से गुजर गई थी। इसकी बात में मदद करना चाहती हूँ, इसने अरबी में कहा। मगर वो औरत शायद इसकी बात समझ गई थी। क्या कर सकती हो तुम? अब की बार वो औरत अरबी में बोली थी। सलवा की खुशी का ठिकाना न था। कुछ भी,
کوئی بھی کام کر سکتی ہوں، تم بہت چھوٹی ہو۔ نہیں، میں کوئی بھی کام کر سکتی ہوں، میں بوجھ بھی اٹھا سکتی ہوں۔ اس نے اس عورت کے بیگ کی جانب دیکھ کر کہا، کیا واقعی؟ ہاں، سلمیٰ نے زوروں سے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ سلمیٰ کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اس عورت کے ساتھ چلتی رہی۔ اس عورت کی عمر اور 35 سال کے قریب تھی۔ وہ ایک دراز قد اور پر اعتماد سی عورت تھی۔ سلمیٰ اس کی انگلی پکڑے چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک سنسان سی جگہ پر پہنچ گئے۔ اس عورت نے اپنے بیگ سے ایک پیکٹ نکالا۔ سلمیٰ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ لو، یہ پیکٹ اس آدمی کو دے آؤ۔ اس نے دور فاصلے پر کھڑے ایک آدمی کی جانب اشارہ کیا، مگر وہ تو قریب ہی ہے، تم خود کیوں نہیں دیا تھی؟ سلمیٰ کو حیرت ہوئی۔ سوال مت کرو، یہ کام کر دو، میں تمہیں اس کے بدلے 100 شیکل دوں گی۔ اس کی بات سن کر سلمیٰ کی تو خوشی کے مارے کان ہی گرم ہو گئے۔ اب جاؤ جلدی، اس نے کہا تو سلمیٰ اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے فوراً اس آدمی کے پاس پہنچی۔ یہ لو، اس نے کہا تو آدمی مڑا۔ اس نے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا۔ اس نے ایک سخت نگاہ سلمیٰ پر ڈالی۔ سلمیٰ کو وہ آدمی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ایک پینٹ اور ٹی شرٹ میں تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 23 سال کی تھی۔ اس نے سلمیٰ کے عقب میں دیکھا مگر وہ کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس نے سلمیٰ کے ہاتھ میں وہ لفافہ پکڑ لیا۔ میں چلتی ہوں۔ سلمیٰ پلٹی، رکو۔ وہ آدمی بولا تو سلمیٰ کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ چلتا ہوا سلمیٰ کے قریب آیا اور اپنی جیب سے 1000 شیکل نکال کر سلمیٰ کو دیے۔ اتنی رقم دیکھ کر سلمیٰ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کیا میں یہ اس عورت کو دوں؟ نہیں، یہ تم رکھو۔ کہتے اس نے سلمیٰ کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ کچھ دیر سن سی کھڑی رہی اور پھر جلدی سے اس نے وہ رقم اپنی فراق میں لپیٹ لی۔ وہ واپس آئی تو وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ ہاں، دھوکے باز مکار، آئندہ میں اس کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس کے 100 شیکل مارے گئے تھے۔ وہ سلمیٰ کو ان 100 شیکل کا دکھ تھا، حالانکہ 1000 شیکل اس وقت اس کی جھولی میں تھے۔ پیسہ سلمیٰ کی کمزوری تھا۔ اس کا رخ اب سنان کی جانب تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے منال کھڑی تھی۔ اس کو یوں روتا ہوا دیکھ کر ان کے کلیجے کو ہاتھ پڑا تھا۔ صفا، کیا ہوا بیٹا؟ وہ تقریباً بھاگ کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ صفا نے ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا۔ صفا، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ آنٹی، وہ بہت برے ہیں۔ صفا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ ہوا کیا ہے؟ اس کا فون آیا تھا؟ کیا ڈانٹا اس نے تمہیں؟ وہ اپنے خدشات ظاہر کر رہی تھی۔ نہیں، اس کی گھٹی گھٹی آواز آئی۔ اب تو دینا بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہونٹ گول کرتے ہوئے رونے کی تیاری میں تھی۔ صفا، پاگل ہو کیا تم؟ انہوں نے اس کا چہرہ باہر نکالا۔ ادھر دیکھو، بچی سہم گئی ہے۔ صفا نے چہرہ پہنچتے ہوئے دینا کو دیکھا تو اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ کچھ نارمل ہوئی تو منال نے محبت سے پوچھا۔ وہ مجھے خواب آیا تھا، وہ سو کرتی بولی تو منال اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ جب 24 گھنٹے ایک ہی بات سوچو گی تو ایسے ہی خواب آئیں گے نا؟ مگر کچھ نہیں، میں اس کو جانتی ہوں، وہ ایسا کرتا رہتا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہوگا۔ اور تم نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اٹھو اور آؤ کچن میں، ہم مل کر افطار بنائیں گے۔ اور وہ کہتی ہوئی اٹھیں تو صفا نے سر ہلایا۔ دفتر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آیت کہاں ہے؟ صفا نے منال سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ یاقوت اور مرجان کے کمرے میں ہے، وہ لوگ شاید کھیل رہے ہیں، ابھی وہیں سے آئی ہوں، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ خوشی سے مسکرائیں تو صفا نے اچنبے سے دیکھا۔ کیا مرجان بھی وہیں ہے؟ وہ یقین کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ تینوں ہی کھیل رہے تھے، کوئی بورڈ لے کر بیٹھے ہیں شاید، وہ کہتی باہر نکل گئی تو صفا حیرت سے مسکرائی۔ ایک بار پھر سے دل نے ہچکولا کھایا تو اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دینا کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ رونے کو تیار تھی۔ نو، میری گڑیا، اس نے مسکرا کر دینا کے گال چومے۔ شام ہو رہی تھی۔ صحرا میں سورج غروب ہوا تو فضا ٹھنڈی ہوئی، سکون سا اتر آیا تھا، مگر حبس نے ابھی تک وہاں بے چینی پھیلا رکھی تھی۔ سفیر نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر ایک بسکٹ کھا لیا اور وہیں پڑی ایک پانی کی بوتل اٹھائی اور پانی کے چند گھونٹ پی لیے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور اداسی سے مسکرایا۔ اگر ہم لوگ یہاں مر گئے تو ہماری بدبو بھی نہیں باہر جائے گی، نہ جانے کیا سوچ کر اس نے یہ کہا تھا۔ باقی قیدیوں نے اس کی جانب دیکھا۔ سفیر مسکرا دیا۔ وہ سب ایک ہی کشتی میں سوار تھے، انتظار کی کشتی میں۔ اسی دوران ان کو کسی چیز کی آہٹ محسوس ہوئی۔ سفیر فوراً اٹھا اور اٹھ کر دروازے کے پاس آیا۔ اس نے دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اٹک چکا تھا اور اگلے ہی پل وہاں دستک ہوئی۔ سفیر اور باقیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ مدد آن پہنچی ہے بھائیوں، وہ خوشی سے چلایا۔ سب نے آسمان کی جانب دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ سب لوگ آؤ، ہمیں یہ دروازہ کھولنا ہے۔
اس نے کہا تو وہ سب وہاں پہنچے اور اپنی اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرنے لگے۔ ان سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی تھی، سب نے ایک جان ہو کر قوت لگائی، وہ سب ایک مٹھی بن گئے تھے، اور جہاں سب لوگ ایک مٹھی بن جائیں تو پھر ایسی طاقت کے سامنے تو بڑے سے بڑے پہاڑ بھی ہل جایا کرتے ہیں۔ وہ تو بس ایک دروازہ تھا، دروازہ کھل چکا تھا اور آج پھر سے زندگی موت پر فتح یاب قرار پائی تھی۔ موت ہار گئی تھی اور زندگی جیت گئی تھی۔ سفیر نے نہال ہو کر دیکھا تو سامنے اس کے ساتھی کھڑے تھے، قیدی جو ہفتوں اور مہینوں کے تشکر کے باعث بے جان ہو رہے تھے۔ ان میں بھی زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، امید کی کرن نظر آتے ہی سب کی جانب جان میں جان آ گئی تھی۔ شکریہ بھائیوں، اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو گلے لگایا۔ بھائی کیسے ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ابراہیم وہاں موجود نہ تھا۔ وہ بہتر ہیں، ہم لوگ تمہارے لیے آئے ہیں، یہ راستہ انہوں نے ہی بتایا ہے۔ کون سا راستہ؟ سفیر نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں سرنگ ہے، گارڈ نے اشارہ کیا تو سفیر نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس نے پلٹ کر باقیوں کو دیکھا جن میں تیر کے جانے یا مزید سفر کرنے کی ہمت یا شاید باقی نہ تھی۔ وہ ایک دم مایوس ہوا۔ ہم کر لیں گے، ایک نے بڑھ کر سفیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سفیر مسکرایا۔ ان سب میں ایک جذبہ بھر سا گیا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے تو بنکر سے آوازیں آنے لگی۔ سفیر نے پلٹ کر دیکھا، پھر وہ بنکر کے اندر گیا تو جو دروازہ بنکر کے اوپر کھلتا تھا وہاں سے آواز آ رہی تھی، کیونکہ وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ سفیر کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہ رہا تھا، اور فوراً سیڑھی چڑھا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ تیز روشنی کی ایک بیم سفیر کی آنکھوں پر پڑی تو ایک پل کے لیے وہ مانو نابینا ہو چکا تھا۔ باہر اندھیرا ہو رہا تھا اور وہ روشنی کسی تار سے نکلی تھی۔ سلامتی ہو آپ لوگوں پر۔ مگر یہ روشنی وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اس کی آواز سنتے ہی باہر کھڑی عیشا نڈھال سی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مبارک ہو، ہم نے دروازہ کھول لیا۔ باہر موجود گارڈز کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ سفیر نے تشکر بھرے انداز میں آسمان کی جانب دیکھا۔ واہ میرے مالک، جب تاریخ تھی تو لگتا تھا کہ سارے در بند ہو چکے ہیں، اور اب جب کھولنے پر آیا تو نے ہر ایک در ہمارے لیے کھول دیا اور روشنی ہمارا مقدر ٹھہری۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے نیچے دیکھا تو وہاں سب لوگ خوش تھے۔ چلو بھائیوں، وہ خود نیچے اتر آیا اور باقیوں کو اوپر چڑھنے کی ہدایت دیتا رہا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے۔ تازہ ہوا، تحفظ اور کھلا آسمان، نہ جانے کتنے دنوں بعد یہ نعمتیں نصیب ہوئی تھیں ان کو۔ وہ سب باہر آتے ہی اپنے رب کے حضور سجدہ زیر ہوئے تھے۔ سفیر کہاں ہے؟ عیشا نے آخری آدمی کو باہر نکلتے دیکھا تو وہ بے ساختہ چلائی۔ اس آدمی نے بھی مڑ کر دیکھا مگر بنکر خالی تھا۔ عیشا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، خود ہی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی۔ سفیر کا رخ کنٹرول روم کی جانب تھا جہاں مغیث آخری بار گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سفیر کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی۔ زمین پر خون تھا، بے تحاشا خون، اور سامنے مغیث مردہ حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ کارپیٹ خون سے تر تھا۔ سفیر نے اپنے قدم اٹھائے اور بمشکل اس کے پاس پہنچا۔ مغیث کے دماغ میں گولی لگی تھی، وہ مر چکا تھا۔ اس نے اپنی جان خود ہی لے لی تھی۔ وہ شاہ کے قہر کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، یا پھر اپنی ناکامی اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا تھا۔ سفیر گھٹنوں کے بل وہاں بیٹھا تھا۔ تو کیا وفاداری اس کا نام ہے؟ اگر تم مالک کے کسی کام کے نہیں رہے تو تمہاری جان کی کوئی وقت نہیں۔ تم نے ساری زندگی اپنا کام ٹھیک طریقے سے انجام دیا، یہ سوچے بنا کہ وہ جائز تھا کہ ناجائز، مگر فقط ایک غلطی کے لیے تم نے اپنا انجام یہ چن لیا۔ سفیر کا دماغ چکرا رہا تھا، کیونکہ ابراہیم نے ان لوگوں کو بس جینا سکھایا تھا، ہر حال میں، کامیابی میں اور ناکامی میں، امید میں اور مایوسی میں، روشنی میں اور تاریکی میں، خوشی میں اور رنج میں، سکون میں اور خوف میں۔ اس نے ان لوگوں کو بس جینا ہی سکھایا تھا۔ اس نے ان کو سروائیو کرنا سکھایا تھا۔ اس نے ان کو سکھایا تھا کہ ان پر اور ان کی جانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ ان کی جانوں پر ان کا اپنا بھی حق نہیں ہے۔ وہ اپنی جان بچا تو سکتے ہیں مگر اس کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ اور سفیر جو کہ یہی درس سن کر یہاں تک پہنچا تھا، مغیث کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا جب اس کو اپنی پشت پر ایک بھاری وار محسوس ہوا۔ سفیر اونھے منہ گرا تھا۔ پاکستان میں بھی افطار میں 1 گھنٹہ باقی تھا، اور گورسی ہاؤس میں کچن میں اس وقت کشتی چل رہی تھی، اور لاؤنج میں بکھری طرح طرح کی خوشبو۔
وہاں کے در و دیوار کو بھی اپنے بس میں کیے ہوئے تھے۔ رمضان کی برکتیں واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ زلیخا اماں، یہ فروٹس کاٹ دیں پلیز۔ صفا نے فروٹس کی ایک ٹوکری زلیخا کی جانب بڑھائی، جو کہ پہلے ہی وہاں رکھے ایک چھوٹے سے ڈائننگ پر بیٹھی کچھ سبزیاں کاٹ رہی تھی چنا چاٹ کے لیے۔ زلیخا نے ٹوکری پکڑی اور فروٹس کاٹنے لگی۔ میں کیا کروں؟ صفا کو اپنے عقب سے آواز آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ آیت ہونٹوں پر انگلی جمائے کھڑی تھی۔ صفا نے بے اختیار ہنس دی۔ تم کچھ نہ کرو، تم بس یہاں بیٹھو۔ اس نے آیت کو اٹھا کر وہاں کرسی پر بٹھا دیا۔ زلیخا نے ایک نظر آیت کو دیکھا۔ آنٹی، میں نے شربت بنا لیا ہے۔ وہ مڑی تو یاقوت کاؤنٹر پر رکھے ایک جگ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ شاباش شہزادے، اس نے یاقوت کا گال کھینچا۔ مگر اس میں چینی پتہ نہیں پوری ہے کہ نہیں۔ اوہ، اب کیا کریں؟ صفا سوچ میں پڑ گئی۔ آیت کو ٹیسٹ کروا دو، اس کا روزہ نہیں ہے۔ مرجان کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھا تھا، دینا کو سامنے میز پر بٹھائے اس کو کچھ کھلا رہا تھا۔ آیت؟ صفا نے چمبے سے اسے دیکھا۔ آیت نے ایک چور نگاہ مرجان پر ڈالی۔ اس کو لگا تھا کہ اس کا روزہ رکھ لے گا، وہ اس کا راز رکھ لے گا۔ وہ میں ابھی چھوٹی ہوں نا۔ آیت نے آنکھیں مٹکائیں تو صفا نے بے اختیار ہنس دی۔ مگر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ لنچ بھی نہیں کروایا میں نے تمہیں۔ اب اس کو واقعی افسوس ہوا تھا۔ اٹس اوکے، میں نے کروا دیا تھا۔ مرجان نے ان لوگوں کی جانب متوجہ نہیں تھا، مگر ان کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ صفا نے مسکرا کر اس چھوٹے سے گورسی کو دیکھا جس نے ناراضگی کے باوجود آیت کا خیال رکھا تھا۔ شکریہ شہزادے، ورنہ میں گل سے ہی مر جاتی۔ صفا نے بے چارگی سے کندھے گرائے۔ آیت، یہ ٹیسٹ کرنا۔ یاقوت آدھا گلاس شربت لے کر آیا۔ آیت نے جھکتے ہوئے گلاس پکڑ لیا۔ تم منہ دوسری جانب کر لو نا، اس نے یاقوت کو دیکھ کر کہا تو وہ سب لوگ دوبارہ متوجہ ہوئے۔ وہ کیوں؟ وہ روزے دار کے سامنے ہم کچھ کھا نہیں سکتے نا؟ وہ معصومیت کی حدوں کو چھو کر بولی تو وہاں موجود ہر نفس کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ آیت چھپ گئی۔ اٹس اوکے بلو آئیز، ہمارا روزہ اتنا کچا نہیں ہے۔ یاقوت ایک آنکھ دبا کر واپس کاؤنٹر کی جانب مڑ گیا۔ آیت نے ایک گلاس لبوں سے لگایا۔ بلو آئیز؟ ہاں، مرجان نے دینا کے منہ میں ایک اسٹرابری کا پیس ڈالتے جیسے سر جھٹکا۔ بہت اچھا بنا ہے یاقوت، وہ تو میں جانتا ہوں کہ میں بابا کی طرح ایک اچھا شیف ہوں۔ تم یہ بتا دو چینی پوری ہے؟ وہ شوخ ہو کر بولا، جبکہ بابا کے ذکر پر صفا جو کہ پکوڑے تل رہی تھی، اچانک سے اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ پوری ہے چینی؟ آیت نے آخری گھونٹ بھر کر مزے سے کہا۔ اوکے، میں ایک اور ڈرنک بناتا ہوں، وہ بھی ٹیسٹ کرنا۔ آج یاقوت فل شیف والے موڈ میں تھا۔ آیت نے انگوٹھا کھڑا کر کے اوکے کہا تھا۔ یہ دن شاید آیت کا یادگار ترین دن ہونے والا تھا۔ کتنے عرصے بعد یوں فیملی کو ایک ساتھ دیکھا تھا، مگر افسوس کہ یہ اس کی فیملی نہیں تھی، مگر وہ فیملی تھی اور وہ لوگ آیت سے پیار کرتے تھے، یہی کافی تھا۔ کڑاہی میں اب پکوڑے نہیں تھے، وہ سیاہ رنگ کے کچھ ٹکڑے سے تھے۔ میں آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کرنے والی۔ وہ اس کڑاہی کو گھور رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہاں فوکسڈ نہیں تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم لوگ اکثر کسی سمت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری آنکھیں ہمیں وہی دکھاتی ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور صفا بھی اس وقت صرف ابراہیم کو دیکھنا چاہ رہی تھی، سو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی شخص کا عکس تھا اور وہ اس کا نام تھا ابراہیم گورسی۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی اپنے ساتھ، اپنے پاس، اپنے قریب، مگر جو چیز اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اچانک سے کچن میں دھواں سا بھرنے لگا۔ سٹوو ہوڈ نے کافی سموک کھینچ لی تھی، مگر اس کے باوجود کچھ سموک سی اٹھی۔ صفا، منال قریباً چیخ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ جی آنٹی، وہ ہڑبڑائی، مگر تب تک منال سٹوو آف کر چکی تھی۔ الیکٹرک سٹوو تھے، مگر پھر بھی خطرہ تو تھا۔ دھیان کہاں ہے؟ سوری، وہ میں تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا لاؤ، میں باقی کا کر دیتی ہوں، تم باہر جاؤ۔ وہ آگے بڑھے۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ وہ شرمندہ تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، کب سے لگی ہوئی ہو، جاؤ۔ اور ہاں، وہ زہرا کہاں ہے؟ اس کو بھیجو، کچھ مدد کروائے۔ اور وہ پکوڑوں کا مسالہ مکس کرتے ہوئے بولیں تو صفا نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ وہ تو اتنے پرفیکٹ انداز میں سب کچھ کر رہی تھی، یہ غلطی کیسے ہوئی؟ وہ گھبرا سی گئی تھی۔ بچے بھی اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ میں دیکھتی ہوں۔ اس کو شدت سے رونا آیا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ وہ کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پا رہی تھی اور وہ وہاں لاپرواہ ہو کر بیٹھا تھا۔ سرمئی آنکھیں ایک دم سے بجھ سی گئی تھی، جیسے لکڑیوں کی ٹھنڈی راکھ ہو۔ وہیں کھڑی تھی جب اس کو اپنا ہاتھ کسی گرفت میں محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ ایک ننھا سا ہاتھ تھا۔ ہم باہر چلتے ہیں۔
اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ صفا نے آنکھوں میں عمدی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ مرجان کے ایک ہاتھ میں دینا کا ہاتھ تھا اور دوسرے میں صفا کا۔ وہ دینا ابھی تک ایک اسٹرابری منہ میں ٹھونسے ہوئے تھی۔ اس کا منہ اسٹرابریز کی وجہ سے لال ٹماٹر جیسا ہو رہا تھا۔ صفا بے اختیار مسکرائی۔ وہ بچے نعمت تھے، بلا شبہ وہ نعمت تھے۔ اس سے پہلے وہ اٹھتا ایک اور لات اس کی کمر میں رسید کی گئی۔ سفیر کراہ کر رہ گیا تھا۔ وہ پلٹ کر وار کرنے والوں کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ پلٹتا ایک اور لات اس کی کمر میں رسید ہو جاتی۔ کون ہے؟ وہ اب کی بار دانت کھینچ کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایک اور لات اس کی کمر میں رسید ہوتی، وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور وار کرنے والے کو گلے سے دبوچ ڈالا تھا۔ عیشا! اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ عیشا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ لوگ ایسے ہی تھے، آزمائش میں صبر کرنے والے اور انعام کے وقت سب کچھ بھول کر آگے بڑھ جانے والے۔ گھٹیا انسان! وہ غصے سے پھکاری۔ ایک منٹ، ہوا کیا ہے یار؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عیشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس چیز کا کیسے اظہار کرے۔ اس کو بس غصہ تھا، اس کو رونا بھی آ رہا تھا اور وہ خوش بھی تھی، مگر یہ سارے جذبات مل کر یوں گدمد ہو رہے تھے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس چیز کا کیسے اظہار کرے۔ عیشا، ہوا کیا ہے؟ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ باہر سب ٹھیک ہے نا؟ اس کو اب دوبارہ سے پریشانی ستانے لگی تھی، جبکہ عیشا بس روئی جا رہی تھی۔ سفیر بے چین ہو کر باہر کی جانب لپکا، مگر کسی نے اس کی شرٹ کو پکڑ کر کھینچا۔ وہیں ساکت ہوا، پھر پلٹا۔ عیشا اس کی شرٹ کا ایک کونا پکڑے ہوئے تھی۔ کیا؟ وہ واقعی الجھا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ ایک بار پھر سے چلائی۔ عیشا، مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ تم مر جاتے تو میں کیا کرتی؟ وہ آخرکار ہچکیوں میں بولی تو سفیر کی آنکھوں میں اچنبھا سا اترا۔ کیا مطلب؟ اتنے بچے نہیں ہو تم؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ سفیر کے سمجھ میں کچھ آنے لگا تھا، مگر وہ یقین کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو، ہم سب ٹھیک ہیں، سب لوگ سیف ہیں۔ اب تم کیوں ایسے؟ مجھے تمہاری فکر تھی ایڈیٹ، میں تمہاری منتظر تھی بدھو۔ وہ پھر سے چلائی۔ سفیر مسکراہٹ دبا گیا۔ اچھا تو میں یہی ہوں تمہارے سامنے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور عیشا کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر سامنے کیا۔ اس کی آنکھوں سے ہنوز نمکین مایا بہہ رہا تھا۔ اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ سسکی، تو کیا ہوتا؟ میں شہید ہو جاتا؟ وہ مزے سے بول گیا تھا، مگر عیشا کے دل کی دھڑکن تک رک گیا تھا۔ عیشا نے بے اختیار پلکیں اٹھائیں۔ وہ محفوظ سائسی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ شہید نہیں، قتل، اور وہ بھی اب میرے ہاتھوں سے ہونے والے ہو تم۔ وہ سر کنگارا آنکھیں لیے غرائی۔ سفیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہنسنا بند کرو بدتمیز انسان، وہ دہاڑی۔ اوکے اوکے، کون ہنس رہا ہے بھلا؟ اس نے اپنے منہ کو ایسے مقفل کیا جیسے بندہ زپ بند کرتا ہے، مگر عیشا کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گی سفیر۔ اس نے ہاتھ بڑھائے، مگر سفیر نے اس کے دونوں ہاتھ ہی ایک ہاتھ میں قید کر لیے تھے۔ اب لگتا ہے کنوارا نہیں مروں گا۔ وہ ہنس دیا۔ عیشا کا چہرہ ایک پل کے لیے سرخ ہوا۔ خوش فہمیاں پالنا چھوڑ دو۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈالتی، جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتی وہاں سے چلی گئی۔ سفیر نے اپنی گردن کے پشت پر ہاتھ پھیرا۔ لب بار بار مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے۔ پگلی، محبت کا اظہار بھی نہیں کرنا آتا؟ زبان سے گولیاں ہی برساتی ہے، پھول برسانا تو آتا ہی نہیں ان کو۔ ہائے! کیا ہو گیا سفیر؟ آ جاؤ، ورنہ گلنے سڑنے کے لیے یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ عیشا کی دور سے آتی آواز۔ وہ بنکر کی سیڑھیوں پر ٹارچ پکڑے کھڑی تھی۔ یہ مغیث کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ اس وقت ٹیرس پر تھی۔ فون کان سے لگائے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کال نہیں اٹھائی گئی تھی۔ اس نے کال کاٹ کر دوبارہ کوشش کی تھی۔ اس بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو؟ اس نے ایک مردانہ آواز گونجی تو زہرا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ وہ مغیث کی آواز نہیں تھی۔ اس نے سانس روک لی تھی۔ سفیر نے موبائل اسکرین کو دیکھا تو پرائیویٹ نمبر لکھا آ رہا تھا۔ کون ہے؟ وہ احتیاط سے بولا، مگر مقابل خاموش رہا اور پھر 2 سیکنڈز کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ سفیر نے موبائل مٹھی میں دبایا اور بنکر کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ باہر سب لوگ قدرے بہتر حالت میں تھے۔ گاڑیوں کا قافلہ تیار تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان لوگوں کو واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ زہرا، کمرے میں آؤ۔ کمرے میں آواز گونجی۔ جی۔ وہ بالکنی سے واپس کمرے میں آئی۔ سامنے صفا کھڑی تھی۔ دینا کو گود میں اٹھائے، تمہیں آنٹی بلا رہی ہیں۔ اس نے زہرا کا ایک ہاتھ دیکھا جو اس نے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ میں آتی ہوں، زہرا کی آواز بمشکل نکلی۔ آ جاؤ پھر۔ صفا بھی وہیں کھڑی رہی۔ آج چلیں، میں وضو کر لوں۔ ان کو کچن میں ہیلپ چاہیے، افطار میں تو ابھی وقت ہے۔ اس نے وال کلاک دیکھا جہاں ابھی 45 منٹ باقی تھے۔ جی بس ابھی آئے۔ وہ زبردستی مسکرائی، یعنی صفا کا اشارہ تھا کہ تم چلو، میں آ رہی ہوں۔
صفا پھیکا سا مسکرائی اور دینا کو اٹھائے باہر آئی۔ وہ نیچے جانے کے بجائے اپنے کمرے میں گئی، دینا کو بیڈ پر بٹھایا اور اپنا فون اٹھایا اور پاس بیڈ پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دینا بابا، دینا پر جوش ہوئی۔ صفا کے حلق میں کچھ اٹکا، پھر اس نے دینا کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ یس دینا بابا کہتے اس نے ایک آس کے ساتھ نمبر ڈائل کیا۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہ اٹھایا تھا۔ اس نے بے بسی سے اسکرین کو دیکھا اور ایک بار پھر سے کال ملائی۔ ایک رنگ، دو رنگ، ہر رنگ کے ساتھ ساتھ صفا کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کو لگا کہ مغرب کے سورج سے پہلے ہی اس کا دل ڈوب جائے گا اور یہ روزہ افطار کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، مگر کال نہیں اٹھائی گئی تھی۔ صفا نے بے بسی سے فون بیڈ پر پٹکا۔ دل ایک بار پھر سے ہچکولے کھانے لگا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو وہاں سے نکل کر کمرے میں آیا۔ ایک ڈھیلا سا ٹراؤزر اور ایک ٹی شرٹ میں ملبوس وہ تولیے سے چہرہ خشک کرتا ہوا اندر آیا اور پھر اس نے وہ تولیہ ویسے ہی ایک کرسی پر اچھال دیا اور وہاں پڑی ایک جائے نماز اٹھائی۔ وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ سامنے کھڑا شخص ایک پل کو ٹھٹکا، پھر وہ دروازہ بند کرتا ہوا آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور دلچسپی سے نمازی کو دیکھنے لگا۔ وہ سکون سے اپنی نماز ادا کر رہا تھا، اتنے سکون سے کہ اگر کوئی اس حالت میں اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیتا تو اس کو یقیناً خبر نہ ہوتی۔ اس نے سلام پھیرا، وہ اپنی جیب سے وہ سیاہ دانوں والی تسبیح نکالی، اب دانے گرا رہا تھا۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھا شخص اس منظر سے اچھا خاصا لطف اندوز ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا، جائے نماز طے کرتے ہوئے ایک اچٹنی نگاہ کرسی پر بیٹھے آدمی پر ڈالی۔ ابھی مل کر گئے تھے، لگتا ہے اداس ہو جاتے ہو میرے بنا۔ وہ اپنے ازلی انداز میں جملہ کستا ہوا سامنے آ بیٹھا۔ ہاتھ میں تسبیح تھی۔ مقابل نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور اس کے ہاتھ میں سیاہ دانوں والی تسبیح دیکھی۔ یہ شروع سے ہی سیاہ ہے یا تمہارے گناہوں کی سیاہی چڑھ گئی ہے اس پر؟ اس نے طنز کیا۔ مقابل اس سے بہت محفوظ ہوا۔ اس نے دلچسپی اور حیرت سے اسے ہاتھوں میں موجود تسبیح دیکھی۔ تمہیں پتہ ہے پتھر انرجی جذب کرتے ہیں اور خارج بھی کرتے ہیں، یعنی واقعی اس نے تمہارے گناہ جذب کر لیے؟ آفیسر کا کہکا گونجا۔ ہاں، اس سے پہلے کہ تم ان گناہوں کی لپیٹ میں آ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنی سیاہ تاریک آنکھیں آفیسر کی آنکھوں میں ڈالیں تو وہ ایک پل کے لیے پیچھے ہٹا۔ کچھ پلوں کے لیے کمرے میں سناٹا چھایا رہا۔ کیا کرنے آئے تھے یہ مت کہنا، یاد ستا رہی تھی۔ یاد تو میری بیوی کو بھی میری ستائے نہ ستائے، وہ اب کی بار ٹیک لگا گیا تھا۔ ہاتھوں وہ سیاہ دانوں والی تصویر ہنوز موجود تھی۔ تمہیں بیوی کی یاد ستائے اس لیے تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، یاد نہ ستائے تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ وہ اب کی بار ترچھا سا مسکرایا۔ حسن کی آنکھیں سکیڑ کر مزید تیکھی کر لیں۔ آفیسر نے جیب سے ایک موبائل فون نکال کر حسن کی جانب بڑھایا۔ حسن سوالیہ نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم نے مانگا تھا؟ کیا نہیں چاہیے؟ وہ اب کی بار بولا تو حسن ترچھا سا مسکرایا۔ کتنے بدھو ہو گئے ہو نا تم لوگ، دنیا چاند پر پہنچ گئی، مریخ پر پانی ڈھونڈا جا رہا ہے، مگر تم لوگ اپنے ٹیکسس نہ بدلنا کبھی بھی، اس لیے تو تم لوگ ترقی نہیں کرتے۔ وہ سر چٹکتا ہوا بولا۔ تو آفیسر کے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ تم نے موبائل مانگا تھا، اس نے یاد دلایا تو وہ بھمیں اچکا گیا۔ تو یہ کہ تم ایک VIP ملزم ہو، اس لیے تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا جب تک وہ اس کی چھوڑی ہوئی بات پکڑ کر بولا، جب تک تمہاری بیوی کوئی ٹھوس بیان نہیں دے دیتی۔ میرے حق میں وہ محفوظ سا ہوا۔ نہیں تمہارے خلاف، آفیسر کہہ اٹھا تھا۔ خوش فہم لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ نگاہ اٹھائے آفیسر کا چہرہ ہی دیکھ رہا تھا جس کے تاثرات پل پل بدل رہے تھے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خوش فہمی قائم رہے۔ آدھے گھنٹے بعد لے جاؤں گا فون۔ وہ موبائل سامنے پڑی میز پر پٹک کر چلا گیا۔ حسن ویسے ہی بیٹھا رہا جس نے موبائل کو چھوا تک نہ تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا رہا تھا تاکہ اچانک فون کی اسکرین بلنک ہوئی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔